بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تؤثر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہب ہمنا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القاف، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے، یہ بھی سورہ مکی ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ سورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکثر خطبات میں پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ جمعہ کا خطبہ ہے یا جہاں کہیں بھی زیادہ لوگ جمع ہوتے تھے اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی بھی بہت اہمیت ہے اور بڑی، اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اتنی پیاری پیاری آیتیں اس میں آئیں گی جو ہمیں جگا دیں گی، ہمیں اپنی غفلتوں سے، ہمارے اندھیروں سے انشاءاللہ ہم کو باہر نکالیں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ 3 آیتیں ہیں جو ایک لفظ سے شروع ہو رہی ہیں، تو اس میں یہ ایک قاف ہے۔ قاف دیکھیے کہ ہم ہر بار دیکھ رہے ہیں کہ ہر بار جو بھی حروف مقطعات ہیں اس کے بعد کس کا ذکر آ رہا ہے؟ قرآن کا، قرآن کی اہمیت کا ذکر آ رہا ہے۔ والقرآن المجید، اس قرآن، قسم، واو کیا ہے یہاں پر؟ قسمیہ ہے، قسم کھا کر قرآن مجید کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مجید کا کیا مطلب ہے؟ شان والا، امجد، مجید اسی سے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے بڑی شان والا ہے۔ بل اجیبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ یہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، اور انہوں نے کیا کہا؟ ایک ڈرانے والا آیا ان کے پاس، اور کافروں نے کیا کہا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید، کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بڑی دور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے مردہ اجسام میں سے کیا کچھ کم کرتی ہے۔ اب یعنی کہ کفار مکہ کا یہ پہلا اعتراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ انہیں کیوں بھیجا گیا۔ یعنی کہ ساری دور نبوت میں سے پہلے صرف عرب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا فتنے فساد میں پھیلی ہوئی تھی نا۔ ان لوگوں کے بارے میں ہم کو آتا ہے نا معلوم کہ کیسی جہالت، فتنہ، فساد، چاروں طرف یہی ماحول تھا ساری طرف۔ اور ان تعجب کی بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان حالات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی نبی یا ڈرانے والا نہ بھیجتا، یہ تعجب کی بات تھی نا۔ لیکن تعجب ان کو اس بات پر ہو رہا ہے کہ ڈرانے والا کیوں بھیجا۔ حالانکہ دیکھیے کہ ڈرانے والا بھیجنے سے فائدہ یہ ہوا کہ لوگ جہالت سے باہر آئے، جو ان کے اندر برائیاں تھی وہ برائیاں ختم ہوئی۔ تو یہ لوگ تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسرا تعجب انہیں اس بات پر تھا کہ ڈرانے والا اگر آیا بھی تو غیر انسان کیوں نہیں آیا، کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ تو تیسرا تعجب ان کا اس بات پر تھا کہ اگر ڈرانے والا انسان آنا ہی تھا تو قبیلے کے اور قوم میں سے عربی جاننے والے والا کیوں آیا، کوئی دوسری زبان والا کیوں نہیں آیا، یا پھر کوئی بڑے سردار کیوں نہیں آیا۔ تو یہ ان کی باتوں کے جو اعتراضات تھے۔ اور دوسرا ان کا اعتراض کیا تھا کفار مکہ کا؟ کہ موت کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے جبکہ انسان مٹی ہو جائے گا، مر کر سب مٹی بن جائے گا۔ ہم کو بھی پتا ہے کہ مٹی میں انسان جب چلا جاتا ہے تو وہ سارا ڈیزالو ہو جاتا ہے، اس کی ساری ہڈیاں ساری چورا ہو کے سب مٹی میں مل جاتی ہیں، کیڑے اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو یہ ہم کو بھی پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تو ہمیں پتا ہے، پھر اس کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو یہ ان کے سوالات کے اللہ تعالیٰ جواب بھی دے رہا ہے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس بات پر قادر ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ جو یعنی کہ ہمارا اعمال نامہ جو ہے وہ کتاب ہے، کہ یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ بلکہ جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اور یہ لوگ ایک الجھی ہوئی بات میں پڑ گئے۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم کیسے اس کو، کس طرح ہم اسے بنایا ہم نے اور آراستہ کیا، اس میں کوئی شگاف بھی نہیں ہے، کوئی دراڑ بھی نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے کیسے پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دیے، اور اس میں ہر طرح کی بہار چیزیں اگا دی، پربہار چیزیں اگا دی۔ ان چیزوں میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بصیرت اور سبق حاصل کرنے کا سامان ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنی ہی ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ نشانیاں مانگ رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کس کے لیے ہے؟ جو عقل والے ہیں، جن کو جو بصیرت والے ہیں، جو یہ ساری چیزوں کو، نشانیوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک سارا اس میں سبق حاصل کرنے کا سامان ہے. یعنی کہ ہر چیز میں دیکھیے، ہم کو دیکھیے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، ہر روز ہم کو ایک نہ ایک آیت ایسی ملتی ہے جس سے ہمیں کوئی سبق حاصل ہوتا ہے. ہر روز کہیں ایسا نہیں کہ چلو ایک دن آج کی کلاس بہت اچھی تھی، اس میں ایک ہمیں آیت ملی جس سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، جس میں ہم کو بہت ساری نشانیاں نظر آئیں، بلکہ ہر دن ہر آیت کہیں نہ کہیں ایسی ہے کہ جو ہمیں سبق دیتی ہے، کوئی نہ کوئی چیزوں کا، کوئی ہماری جو غلطیاں ہیں اس کی طرف ہمیں نظر ثانی کرواتی ہے. اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا جس سے ہم نے باغ اگائے اور اناج بھی جو کاٹا جاتا ہے، اور کھجوروں کے بلند اور بالا درخت بھی جن پر تہ بتہ خوشے لٹکتے ہیں. یہ بندوں کے لیے رزق ہے، اور اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین زندہ کر دیتے ہیں. تمہارا زمین سے دوبارہ نکلنا اور نکلنا بھی اسی طرح ہوگا. ان لوگوں سے پہلے قوم نوح، کنویں والے اور سمود نے جھٹلایا. کون کون سی قوموں کا ذکر ہے؟ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس. اصحاب الرس کس کو کہتے ہیں؟ قوم جو کنویں والے تھے. ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک کنواں تھا. انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو نبی کو جھٹلایا، اور دوسرے اس میں ان کو قتل کر کے اس میں ہی ان کو لٹکا دیا. اور سمود کی قوم کو بھی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری جو قومیں تھی، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے نبیوں کو جھٹلایا. کنویں والے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد اور فرعون اور قوم لوط نے بھی، اور بن کے رہنے والوں نے. اصحاب الایکا، ایکا کس کو کہتے ہیں؟ جنگل کو، جو ہم نے اس کے پہلے بھی پڑھا تھا ایکا والوں کا قصہ. اور قوم تبا، تبا والوں کا بھی ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے، کہ یمن کے بادشاہوں کا وہ تبا ہوتا تھا. تو یہ تبا کا ذکر صرف 2 بار آیا ہے پورے قرآن میں. تو باقی قوموں کا تو بار بار ذکر آیا ہے کہ ان لوگوں نے سب نے کلو کذب الرسول فحق وعید. تو یہ سب جتنے بھی تھے، ان ساروں کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا سب اپنے نبیوں کو، اور ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا. تو ان پر میرا وعدہ عذاب کا پورا ہو کر رہا. کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ از سر نو پیدائش کے متعلق شک میں پڑے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ لوگوں کی ایک اور بات یہاں پر بتائی جا رہی کہ آخرت کے منکر جو تھے، یہ لوگ جو تھے، تو ایک ان کا یہ بھی اعتراض تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں ساری کائنات کو پیدا کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا 6 دن میں، سوری. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان یا جاندار یا مخلوق، یہ ساری چیزیں جو پیدا کی ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا، اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بیٹھ گیا. تو یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بس جیسے اللہ تعالیٰ ایک بار بھی پیدا کر سکتا ہے، 10 بار بھی پیدا کر سکتا ہے، تو وہ تھکے گا کیوں؟ تھکنے کی اس کے پاس نہیں ہے. انسان تھکنے کی بات انسان کے پاس ہے، کیونکہ انسان ہے نا کہ 1 سے 2 کام کرتا ہے. اب دیکھیں کہ ہم تھوڑی لمبی نماز ہی پڑھ لیں تو ہم تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی چیزیں، زمین آسمان سارا کچھ بنا دیا، لیکن اس کے باوجود وہ تھکا نہیں. اور یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا ہے. ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم تو اسے بھی جانتے ہیں، اور اس کے گلے کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اب یہ دیکھیں کہ انسان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے دلوں میں کیا وسوسے پیدا ہوتے. دیکھیے شیطان تو ہمارے ہر انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے نا، خون کی رگوں، خون کے ساتھ دوڑتا ہے. یعنی کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہم کو بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ہر طریقے سے وسوسے ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا وسوسے آ رہے ہیں، لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان وسوسوں کے بارے میں پکڑ نہیں کرتا ہماری. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں اگر ہمارے وسوسوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا تو کتنے ایسے وسوسے ہمارے دماغ میں آتے. کئی ایسی چیزیں آتی ہیں، نگیٹو باتیں ہمارے پاس آتی رہتی ہیں کہ اللہ اس سے بچائے. کئی بار انسان کے اتنے برے برے وسوسے آتے ہیں کہ انسان کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا، ایون اپنوں کلوز ون سے بھی نہیں وہ بیان کر سکتا. کبھی ایسے ایسے وسوسے اس کے دماغ میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں یہ وسوسے جو تمہارے دلوں میں آ رہے ہیں. اور کیوں کیسے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ قربت ہے اس کے علم کی، اور اس کی قدرت کے لحاظ سے، اس کی ذات کے لحاظ سے. کیونکہ اس کی ذات کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس کی علم کے لحاظ سے وہ ہمارے اتنے قریب ہے کہ وہ سب جان سکتا ہے.
اور کیونکہ اس کی ذات تو ساری کائنات پر اوپر عرش پر ہے، حالانکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اوپر سارے آسمانوں کے اوپر ہے۔ انسان کی جان، نفس، روح کا مسکن تو انسان کا دل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے انسان کے دل میں اور اس کے پیدا ہونے والے خیالات تک کو جانتا ہے، تو اس کا رگ جان، یہ جو رگ یہاں پہ جو حبل الورید جس کو کہا گیا ہے، حبل الورید کس کو کہا گیا ہے؟ جو گلے کے پاس جو رگ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جیسے کہ بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو کون سی رگ کاٹی جاتی ہے؟ گلے کے پاس کی رگ کاٹی جاتی ہے نا، کہ وہ اس سے زندگی انسان کی بس ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ہے تو انسان دنیا میں زندہ ہے، اگر وہ ختم ہو گئی، ایک نس کٹ گئی، تو پھر وہ انسان دنیا سے چلا گیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نس تمہارے جتنے قریب ہے، وہ رگ اس سے زیادہ ہم قریب ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ یہاں پر دیکھیں کہ کوئی انسان کو یہ بھی اس ساری چیزوں کا شرک کا بھی یہاں پر رد ہوتا ہے کہ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہماری بات سن رہا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمارے طرف دیکھ رہا ہے یا نہیں، ہمارے پر رحمت کرے گا یا نہیں، ہم تو اتنے گناہ گار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہارے شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، گلے کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پھر آگے آ رہا ہے آیت نمبر 17، اور جبکہ دو فرشتے تحریر لکھنے والے لانے والے اس کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ بیٹھے سب کچھ ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں۔ کون سے فرشتوں کی طرف اشارہ ہے یہ؟ کرامن کاتبین کی طرف۔ جی، ان میں سے ایک نیکی اور بھلائی کے چیزیں ریکارڈ کر رہا ہے، اور دوسرا جو بائیں طرف والا ہے، ایک رائٹ ہینڈ والا ہماری اچھائیوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور لیفٹ سائڈ والا ہماری برائیوں کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ وہ فرشتے پین پینسل کچھ لے کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کا ریکارڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس انداز میں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم کو یہ بات ہر وقت سوچنی چاہیے کہ ہر وقت ہمارا ہر لمحہ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہم ہنس رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم کسی کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو چیز ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں۔ اگر دیکھیے کہ اگر انسان بیمار ہے، بیماری میں وہ کراہتا ہے تو وہ بھی اس کا نوٹ ہو رہا ہے کہ وہ کس انداز میں کرا رہا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہماری زبان سے اللہ نکلتا ہے، کہ یعنی کہ تکلیف میں بھی اللہ نکلتا ہے، اور کوئی کہ ہائے 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 کرتا ہے، بس یہ مجھے ایسے کیوں ہو گیا، دل میں تو یہی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں چھوٹی ہائے ہائے بھی ہے نا انسان کی، وہ بھی نوٹ کی جا رہی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں اپنے بندوں پر، کہ جب ایک بندہ نیکی کرنے کے بارے میں صرف سوچتا ہی ہے تو اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس کی 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہے تو اس سے بھی بڑھانے پر قادر۔ پھر لیکن گناہ کے لیے اگر انسان گناہ کے بارے میں سوچتا ہے کہ اب میں یہ کروں گا گناہ، تو فرشتہ اس کی لکھتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، ابھی میرے بندے نے وہ گناہ کیا نہیں ہے۔ اور جب وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے تو صرف ایک گناہ اس کا لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے اپنے بندوں پر، اتنے گناہ گار بندے ہیں ہم، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کتنی رحمتوں میں اپنے چھپائے ہوئے، کتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اس کا صرف تھوڑا سا ہم کو صلہ مل رہا ہے، اور اس کے برعکس نیکی چھوٹی سی انسان۔ اب آپ دیکھیے کہ کل آپ نے رات میں سوچا ہوگا کل مجھے کلاس کرنی ہے تو میں صبح میں یہ کام کر لوں گی، دوپہر تک ایسے ختم کر لوں گی، آپ کو کل رات سے نیکی ملنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، رات سے آپ کو کلاس کی نیکی ملنا شروع ہو گئی، رات سے فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ آپ نے سوچ لیا کہ میں قرآن کے نوٹس بناؤں گی، آپ نے اپنی پینسل اور پین ڈھونڈ کے رکھا خالی کہ کل مجھے کلاس کے ٹائم مجھے پین لگے گا، یہ بک لگے گی، تو آپ کو نیکی ملنا شروع ہو گئی کل سے۔ آپ نے خالی کام کو مینیج کرنے کا سوچا کہ میں ایسے مینیج کر لوں گی، کلاس کے پہلے میرے یہ کام ہو جائیں گے، کلاس کے بعد میں یہ کام کر لوں گی۔ یہ انسان کو آنا چاہیے مینجمنٹ۔ میں نے اس سے پہلے جو ہمارا لیکچر ہوا تھا اس میں نے یہ بھی سکھایا تھا کہ آپ لوگوں کو گھر کے کام کاج مینیج کرنے کا، ٹائم کا، اس کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سارا دن کچن میں کھپا رہے ہیں اور وہاں پر بھی پھر کوئی لیکچر بھی نہیں سنا جا رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے ہم سے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، کام بھی تو ہماری ذمہ داری ہے نا، ہم کیا کریں۔ ایسی بھی کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ کیا کریں، ہمارے سے کام ہی نہیں ختم ہوتے۔ کئی ہیں کہ بچوں کے بہانے لے کے بیٹھے ہیں، کئی ہیں کہ کلاس گھر کے کام کاج کے بہانے لے کے بیٹھے ہیں، کوئی اپنے جابس کے بہانے لے کے بیٹھے ہیں۔ تو گویا ہر انسان جو نہیں آنا چاہتا نا اس کے پاس 100 بہانے، اور جو آنا چاہتا ہے نا وہ 100 بہانے پیچھے رکھ کر بھی آئے گا، یہ بات ہوتی ہے۔
تو یہاں پر دیکھیے کہ جب ہم کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ ہمیں کوئی ریکارڈ کر رہا ہے، ہمیں کوئی نوٹ کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ شادی میں اب جب ویڈیو کیسٹ والا آتا ہے، ویڈیو جب بنائی جا رہی ہوتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اچھے سے بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں ہماری ویڈیو خراب نہ آ جائے، 10 لوگ اس کو دیکھیں گے. الرٹ ہو جاتے ہیں نا، اپنی ساڑیاں وغیرہ صحیح کر لیتے ہیں، اپنے کپڑے وپڑے صحیح کر لیتے ہیں، اپنے بال صحیح کر لیتے ہیں. کھانا اگر کھا رہے ہیں تو اس وقت رک جاتے ہیں کہ ارے کہیں کھاتے کھاتے ہماری ویڈیو آ گئی تو سب لوگ مذاق اڑائیں گے. ہوتا ہے نا یہ، کہ جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے تو انسان کتنا الرٹ رہتا ہے نا کہ کہیں میری ویڈیو خراب نہ ہو جائے، لوگ دیکھیں گے اس کو. لیکن یہاں پر دیکھیں کہ 24 آورز ہماری ویڈیو بن رہی ہے، 24 آورز ہمارا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. آپ سگنل کے پاس آ جائیں، کیمرے لگے، آپ کو پتا ہے کیمرا لگا ہوا ہے، آپ کراس کر کے نہیں جائیں گے، آپ کو پتا ہے کیمرا لگا اور ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ گاڑی کا نمبر آ جائے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اب کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہمارے آس پاس ہمارے سروں پر بھی تو کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کوئی کام کرنے سے پہلے، کوئی گناہ کرنے سے پہلے، کوئی تنہائیوں کے گناہ کرنے سے پہلے، موبائلوں میں گناہ کرنے سے پہلے ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر نگران ہے، اس نے 2 فرشتے بٹھا کر رکھے جو ہر لمحے ہم کو نوٹ کر رہے ہیں. ایون ہمارا مسکرانا، ہمارا کراہنا، ہمارا ہنسنا، ہمارا رونا، ہمارا سونا، ہمارا اٹھنا، یہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے. اور دیکھیے کہ مومن کی شان دیکھیے کہ مومن سوتا بھی ہے تو اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اذکار پڑھ کے سوتا ہے نا، سونے تک اس کی زبان سے اذکار جاری رہتے ہیں تو اس کو اس کا بھی اجر مل رہا ہوتا ہے پھر. تو یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ہمیشہ فرشتے لگے ہوئے ہیں. تو ہم کو کتنا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، ہر وقت ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ آج کل کی نوجوان نسلوں کو یہ ساری چیزیں ہم بتائیں نا تو ان کے دماغ میں یہ ساری چیزیں نہیں جاتی، جبکہ ہمیں ڈر لگتا ہے سوچ سوچ کر کہ اللہ کیسے ہوگا، اللہ ہمارے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، ہمارے کرامن کاتبین ہمارے بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ ہر وقت ہے کہ یہ لکھیں گے تو کیا ہوگا، اللہ کے پاس جائے گا تو کیا ہوگا. اور پھر دیکھیے کہ ہمیں پتا ہے کہ دونوں بار اس کی ڈیوٹیاں بھی چینج ہو رہی ہیں، صبح میں بھی ہمارے اعمال نامے چلے جا رہے، شام میں بھی ہمارے اعمال نامے چلے جا رہے. اب اس میں ہم کچھ رب نہیں کر سکتے، اب ہم اس میں کچھ مٹا نہیں سکتے، جو چلا گیا تو جو چلا گیا. اب دیکھیے کہ ہر انسان ہر روز شام میں یہ سوچے کہ آج میرا جو اعمال نامہ گیا ہوگا اس میں کیا لکھا ہوگا، کیا میری نیکیاں لکھی ہوں گی، یا وہ پلین پیپر چلا گیا، یا اس میں گناہ بھر کے گئے ہوں گے. ہر روز سوچا کریں. اب دیکھیں نا کہ ہم اتنی باتیں کرتے ہیں، باتوں باتوں میں ہی ہمارے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی باتیں. اب آپ دیکھیے کہ شام میں آپ بیٹھے، اب آپ سوچیں کہ آج میں نے کس سے کیا کیا باتیں کی، یاد بھی نہیں آئے گا. اور اسپیشلی وہ لوگوں کے بارے میں جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں نا، تو ان کو تو خیال بھی نہیں گزرتا کہ انہوں نے کیا باتیں کی، ہے نا، ہوتا ہے نا. اب ہم دعوت میں گئے تھے، پھر ہم گھومنے گئے تھے، پھر ہم پارک میں گئے تھے، پھر ہم نے بچوں سے بات کی، پھر ہم نے شوہر سے بات کی، پھر ہم نے فون پہ 1 گھنٹہ بات کی. اگر آپ فون پر کسی سے 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں، آپ کو بعد میں یاد بھی نہیں رہے گا کہ میں نے کیا کیا باتیں کی تھی. ہوتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، ہر لمحہ، ہر ہمارا زبان کی ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے، ہماری باڈی کے پارٹس کی ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے لیے کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، ہر وقت ہر لمحہ اس کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کوئی ریکارڈ کر رہا ہے، میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میرے آس پاس کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجھے کتنا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تو ہم پر رحم فرما. اور پھر آگے آ رہا ہے کہ وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک نگران موجود ہوتا ہے، اور یہ حقیقت کھولنے کے لیے موت کی بے ہوشی آ پہنچی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے کیا آ گئی، پھر موت کی سکرات کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا کہ جو ہم نے اپنے آگے بھیجے تھے، جو چیزیں ہم بھیج چکے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں موت کے وقت پتہ چل جائے گی. موت کی سختیاں ہوں گی یا نرمی ہوگی، یہ دونوں چیزوں کے بیس پہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے آگے کیا بھیجا تھا. اگر تو کوئی مومن بندہ ہے تو اس کو تو خوشخبری مل جائے گی نا. کیا کہا جائے گا اس کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کتنا پیارا ہوگا وہ جملہ جس کو یہ کہا جائے گا، کتنا خوش قسمت ہوگا وہ انسان جس کو یہ کہا جائے گا، جس کو یہ صدا دی جائے گی، جس کے کانوں میں یہ الفاظ آئیں گے کہ اے اطمینان پانے والی روح، اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اللہ کی طرف لوٹ چل. سبحان اللہ، کیا کامیابی ہے وہ اصل کامیابی. دنیا اور آخرت کی اصل کامیابی تو اس وقت ہوگی
جب کسی انسان کو یہ سزا دی جائے گی. اس کے سارے نیکیاں، زندگی اس کی نیکیوں سے بھری ہوئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمانوں سے کفن لے کر آئیں گے. اور دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی بے ہوشیاں ہوں گی، سختیاں ہوں گی، ان کو مار رہے ہوں گے فرشتے، مار مار کے ان کی روحوں کو نکالا جائے گا. ان کی روحیں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی خبر دے دی جائے گی نا، ان کو اس کی خبر سنا دی جائے گی. وہی ان کے لیے بری خبر ہوگی. وہیں سے ان کا حساب کتاب شروع ہو گیا، وہیں سے ان کی قیامت شروع ہو گئی. یہ قیامت صغرا ہے نا، موت آنا کسی انسان کی قیامت صغرا ہے. وہیں اس کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، اس کی روح پر فرشتے اس کو گرز سے مار رہے ہیں، اور اس کو نکلنے کے لیے کہا جا رہا ہے روح کو، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اب چل تو، اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہے، اب تیرے لیے دوزخ کا بستر بچھا ہوا ہے. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ موت کی بے ہوشیوں سے بچا، اللہ موت کی سختیوں سے بچا. اللہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ کوئی اس سے نہیں بچ سکا. آج تک سارے انبیاء بھی اس سے نہیں بچ سکے. ہر کوئی اس سے، دیکھیے کہ اس سے گزرنا ہر ایک کو ہے، چاہے ہمارے کلوز ونس ہو، چاہے ہمارے اپنے ہوں. ہم نے اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ یہ موت کی بے ہوشیاں، جو موت کا حق، یہاں پر جو موت کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ حقیقت ہے یہ، اور یہ آنے ہی والی ہے. اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرے کہ اللہ یہ موت کے وقت کی بے ہوشیاں ہیں نا اور سختیاں ہیں نا، اس سے ہمیں بچا کر رکھے. بہت سارے لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی موت کیسے ہو جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا. بازو بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ ان کی روح قبض ہو گئی. اللہ تعالیٰ کسی کسی کی ایسی بھی روحیں آسانی سے قبض کر لیتا ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی روح بڑی سختیوں میں قبض ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بہت گناہگار انسان. کبھی کبھی نیک انسان کے اوپر بھی سختیاں آتی ہیں. کس وجہ سے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جو مقام پر پہنچانا چاہتا ہے جنت کے، اس مقام پر پہنچنے کے لیے وہ تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا، تھوڑی سی نیکیاں اس کی کم پڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، موت کی سختیاں اس پر ڈالتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے اس پر، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام پر پہنچا دیتا ہے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے طے کر کے رکھا ہے. ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو اتنا برا آدمی تھا تو شاید اس لیے اس کی موت اتنی بری ہوئی. ہم نہیں بول سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بس ہمیں ہر وقت پناہ مانگنا چاہیے موت کی بے ہوشیوں سے اور موت کی سختیوں سے. آپ دیکھیں گے کہ کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے پاس اب جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور انہی دنوں میں ان کی موت کا وقت آتا ہے. اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی اپنی کلوز ونس کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں بھی جب اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھی تھی تو میں بالکل آخری وقت میں ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی نا، تو میں دیکھتی تھی کہ بالکل ایسے ان کو دنیا کی بالکل خبر نہیں ہوتی تھی. اور جب وہ گہری نیند سو جاتی تھی اور اٹھتی تھی، اور میں جب ان کو نماز پڑھنے کے لیے کہتی تھی تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتا تھا کہ یہ عصر ہے یا مغرب ہے یا عشاء ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا. یہ تھی بے ہوشیاں. تو میں نے بعد میں اس بات کو، یہ جو دعا تھی، تو اس کو میں نے ریئلائز کیا کہ ایسی ہوتی ہے موت کی بے ہوشیاں، کہ انسان کو دنیا سے کچھ نہیں سمجھ آتا. دنیا کا وہ ساری چیزیں وہاں کی کھلتی رہتی ہوں گی نا، وہاں کی چیزیں دکھتی رہتی ہوں گی. ہمیں تو اب وہ بتا نہیں سکتا، مرنے والے نے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ اس کو کیا دکھ رہا ہے. اب دیکھیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، تو فرشتے نظر آتے ہیں نا ان کو. بہت سارے فرشتے، کسی کی انتقال کے بعد بہت سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتا ہے، جنت سے فرشتے اترتے ہیں، جنت کا کفن لے کر جاتے ہیں. تو کئی لوگ ایسے بولتے ہیں نا کہ اتنے وائٹ کپڑوں میں لوگ ہمیں دکھ رہے ہیں، دیکھو وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں. مرنے والے کے منہ سے کبھی ایسے بھی الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ کئی نیک لوگوں کے منہ سے ایسے الفاظ ہم سنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو ایسی زندگی دے، ایک نیکیوں والی زندگی دے کہ ہماری موت بھی بہتر ہو، موت بھی ہماری موت کے وقت ہمارے منہ سے کلمہ طیبہ جاری ہو، اور شیطان ہم کو بہکائے نہ موت کے وقت. شیطان آئے گا انسان کو بہکانے کے لیے موت کے وقت، لیکن جو ایمان والے بندے ہوں گے وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں گے. تو اس سے دعا بھی کرنی چاہیے. کیا دعا ہے موت سے بچنے کے لیے؟ کیا دعا ہے دیکھتے ہیں کس کس کو یاد ہے. چیٹ باکس میں لکھیے، موت کی سختیوں سے بچنے کے لیے، موت کی بے ہوشیوں سے بچنے کے لیے کیا دعا ہے. دیکھتے ہیں کسی ایک بہن کو بھی یاد آ جائے، بڑی بات ہے. حسن الخاتمہ والی تو دعا خاتمے کی ہے. موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں سے بچنے کی دعا کیا ہے؟
ویری گڈ. اسما باغبان. اللہم عینی علی غمرات الموت وسکرات الموت. ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے بچا، موت کی بے ہوشیوں سے بچا، کیونکہ یہ موت کی بے ہوشیاں جب آتی ہیں نا تو انسان دنیا سے پردہ ہو جاتا ہے، دنیا کے اس کو نہیں سمجھ آتا کہ یہ کون ہے. کبھی کبھی تو اپنے لوگوں کو بھی نہیں پہچانتا ہے، اور بس نیند میں ہے، بے ہوشیوں میں ہے، اور اس کو کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے. یہ ہوتا ہے نا. ماشاء اللہ بہت ساری بہنوں کو ہماری دعا یاد ہے. بہت خوشی ہوئی مجھے. اللہم عینی علی غمرات الموت وسکرات الموت. اللہ میں تجھ سے موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں سے پناہ مانگتی ہوں. یہ بڑی ہی سخت وقت ہوگا. سوچے کہ ہمارا وقت کیسا ہوگا. وہ ہم کو نہیں پتا کہ ہمارا وقت کیسا ہوگا. سوچ کر نا گوز بمس آتے ہیں کہ اللہ کیسا ہوگا وہ وقت، کیا کریں گے ہم اس وقت. اللہ تو رحم فرمانا ہم پر. اللہ تو ہمیں بھی ایسی صدا دینا، ایسی ہمارے لیے پکار فرشتوں کی دے دینا کہ جو ہمیں یہ پکار کر کے ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ ہمیں ایسا بنا دے، اللہ ہمارے اعمال ایسے کر دے کہ ہم بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تو اس سختیوں سے ہمیں بچا لینا. اللہ اسی سختیوں سے، اللہ موت کی بے ہوشیوں سے ہمیں بچا لینا. اللہ موت کی جو آخری وقت ہوگا، اللہ کلمہ طیبہ ہمارے منہ سے جاری کر دینا. یہ وقت کو سوچ کر ہی نا گھبراہٹ سی ہوتی کہ اللہ کیسا ہوگا وہ وقت. اب دیکھیے کہ بہت کم ہم اسپیشلی ہم لوگ جب سعودی عربیہ میں رہتے ہیں نا تو ایسے مواقع بہت کم آتے ہیں کہ ہم کسی کے موتا میں چلے جائیں، کسی کے مرنے والے کے موت کے وقت ہم قریب رہے. جبکہ انڈیا میں یہ ساری چیزیں بہت آتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے نا آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، کہ انسان کو جگہ دینے کے لیے کافی ہے. اور اسپیشلی دیکھیں نا کہ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قبرستانوں تک جانے کے لیے نہیں کہا. اگر ہم قبرستانوں تک چلے جاتے نا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم آنے کے بعد 2-4 دن تک بستر سے نہیں اٹھ پاتے کہ کیسے اس کو دفنایا جا رہا ہے. خبر میں اپنے اپنوں کو، اپنے کلوز ونس کو جو ہمارے اپنے تھے، جن کے بغیر ہم ایک دن نہیں رہ پاتے تھے، ان کو ہم دفن کر کے آ گئے مٹی کے نیچے، اور ہم نے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اور ہمیں پتا بھی نہیں کہ ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. یہ سوچا کرے کہ جب مجھے جب چھوڑ کر آ جائیں گے میرے اپنے، جو میرے بغیر آج ایک منٹ نہیں رہتے، وہ جب مجھے چھوڑ کر آ جائیں گے اور مجھے پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے تو میرا کیا حال ہوگا، کیسی ہوگی میری خبر. اپنی خبروں کے بارے میں روز سوچا کرے. جب اندھیرا ہو جاتا ہے رات کا، اس رات کے اندھیرے میں سوچا کرے کہ اللہ خبر کیسی ہوگی میری. فوراً دعا کر لے اللہ میری خبر کو نور سے بھر دینا. اللہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں، ہمارے اعمال تو ٹوٹے پھوٹے، عبادتیں ٹوٹی پھوٹی، نمازیں ہماری ٹوٹی پھوٹی، عاجزی اور انکساری سے خالی ہماری دعائیں، عبادتیں خالی ساری. خوف آتا ہے کہ ہماری موت کیسی ہوگی. اللہ ہم نے اتنا لمبا وقت ہم نے غفلت میں گزار دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے کہاں کہاں ٹائم ویسٹ کر دیا. کبھی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، کبھی ناول پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی سے گپے مار رہے ہیں، کبھی فونوں پہ باتیں ہو رہی ہیں. کتنا ہم نے وقت ضائع کر دیا. ایک ایک لمحہ ہمارے لیے ویلیویبل ہے کہ اب ہم اپنے ہر دن ہر مہینے ہر سال ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں. اور دیکھیے کہ بے وقوف لوگ برتھ ڈیز منا رہے ہیں، 1 سال گزر گیا تو برتھ ڈے منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں، پارٹیاں کر رہے ہیں. بلکہ ہم تو موت کے قریب چلے گئے نا. اس میں پارٹی والی کیا بات ہے، اس میں خوشی والی کیا بات ہے. بلکہ یوں ہوا نا کہ ہم نے موت کو سوچا نہیں. ہم سوچتے نہیں ہے نا، نہیں نہیں ایسی باتیں مت کرو، موت کی باتیں مت کرو. کوئی سننا نہیں چاہتا یہ بات، بلکہ ہم کو بولنا چاہیے، اس کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو بھی یاد دلانا چاہیے کہ دیکھو موت آئے گی تو ہم کیا کریں گے. ہم بالکل اکیلے تنہا اللہ کے پاس جائیں گے. جو لوگ اکیلے رہ نہیں سکتے، جو لوگ اندھیرے میں سو نہیں سکتے. دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو اکیلے رہنے سے ڈر لگتا ہے، کمرے میں اکیلے سوتے نہیں ہیں، اندھیرے میں سونے سے ڈر لگتا ہے. خبر میں کیا کریں گے، کیسے ہوگا ہمارا حال. کبھی سوچا ہے اپنی زندگیوں کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوچا کرے کہ ہم نے کہاں گزارا، کتنی غفلت میں ہم گزرے. اور پھر وہ وقت کیسا ہوگا جب قیامت آئے گی، اور قیامت کے بعد پھر کیا ہوگا. اللہ اکبر. آگے جو آ رہا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. اور پھر جب قیامت آ جائے گی، جب سور پھونکا جائے گا
تو اس سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب کا وعدہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہی ہے وہ عذاب کا وعدہ۔ اس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، سائق یعنی کہ ہانکنے والا، ایک فرشتہ ہانکتا ہوا لے کر جائے گا انسان کو۔ اس سے مراد دو فرشتے ہیں جو ریکارڈ لکھ رہے ہیں۔ اب ایک اس کو ہانکتا ہوا اللہ کے پاس لے کر جائے گا اور دوسرا کہے گا کہ یہ لو اللہ تعالیٰ تیرا مجرم حاضر۔ اللہ ہمیں مجرم کی حیثیت سے نہ تیرے سامنے نہ پیش کرنا، اللہ عزت کے ساتھ، اللہ عزتوں کے ساتھ تیرے سامنے ہمیں پیش کرنا۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال نصیب فرمانا کہ ہم عزتوں کے ساتھ تیرے پاس آئیں، خوشخبری کے ساتھ تیرے پاس آئیں۔ اللہ ہماری خبروں کو جنت کا ایک باغ بنا دینا، اللہ دوزخ کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا نہ بنانا، اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ اللہ ہماری خبر کو وسیع کر دینا، اللہ ہماری خبروں میں ٹھنڈک ڈال دینا، جنت کی کھڑکیاں کھول دینا، اللہ ہماری خبروں کو نور سے بھر دینا۔ اللہ ہمارے ایسے اعمال ہم سے کروا کہ یہ ساری چیزوں کے ہمارے حق میں لکھ دی جائے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے لکھ دی جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک تو اس دن سے غافل رہا، کنت فی غفلت من ھذا، آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ جب انسان کی موت کا قریب آئے گا نا وقت، تب اس کی آنکھوں سے پردہ اٹھے گا کہ اللہ اب میں کیا کروں، اب میرے پاس تو ایک منٹ بھی نہیں ہے۔ اب انسان اس کو یہ نہیں کہہ سکتا موت کے فرشتے کو ایک سیکنڈ دے دو مجھے، میں ایک کلک سے ساری اپنی جائیداد اپنی دولت ساری میں غریبوں کے نام کر دوں، ایک موقع دے دو کہ میں کال کر کے کسی سے معافی مانگ لوں، ایک 2 رکعت میں نماز پڑھ لوں، اتنی بھی مہلت نہیں دی جائے گی اس کو۔ ہاں اس کو تو اب تک تو غافل رہا، کیا انسان سوچتا ہے ہاں دیکھیں گے جب کا جب۔ کئی لوگ اتنی بڑی بات کرتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، جب کا جب دیکھ لیں گے، ہاں دیکھیں گے جب، دوبارہ جب اٹھا جائے گا نا جب دیکھیں گے۔ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں کوئی؟ اللہ اکبر، کتنا برا وقت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو غافل تھا اب تک، تجھے نہیں یاد تھا یہ آنے والا ہے؟ کہ دیکھیں نا ہم کو، اب کل ہماری فلائٹ ہے، اب ہم کل آج صبح سو کے اٹھے ہیں آج ہماری فلائٹ ہے، کیا ہم اس وقت یہ کہیں گے کہ ارے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آج میری فلائٹ ہے؟ یہ تو ہمیں 1 مہینہ پہلے سے پتہ ہے، ہم 1 مہینہ پہلے سے اس کی شاپنگ ہو رہی ہے، پیکنگ ہو رہی ہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، خالی ہماری فلائٹ ہی اگر ہے تو۔ یہ ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہمیں کیسے یاد رہتی ہے؟ اور یہ سب سے اہم خبر، ہمیں یہ یاد نہیں کہ ہماری موت آنے والی ہے۔ غفلت میں رہے ہیں ہم، کہاں رہے ہم، کدھر ہم نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا؟ کبھی ہم نے سوچا اس بارے میں کہ کہاں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، واقعی ہم غفلت میں پڑے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ 40s میں آنے کے بعد ہم میچور ہوئے ہیں، اب ہمیں یہ چیزیں ریئلائز ہو رہی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ بچوں کو کہیں گے تو ان کو یہ چیزیں نہیں ریئلائز ہوں گی، وہ کہیں گے کہ ابھی تو زندگی پڑی ہے۔ اور ہمارے آس پاس کئی ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا، نہ ان کو کوئی ہارٹ کا پرابلم تھا، نہ ان کو کینسر تھا، نہ ان کو کوئی بڑی بیماری تھی، اور وہ اچانک سوئے سوئے اٹھے اٹھے بیٹھے بیٹھے چلے گئے اس دنیا سے۔ ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وہ کسی سے ایک بات ہی کر لیتے۔ اللہ اکبر، کیا انسان کو موت بتا کر آتی ہے؟ اگر بتا کے آتی تو انسان اس کی تیاری کر لیتا نا۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تو اس دن سے غافل رہا، کنت فی غفلت من ھذا، واقعی ہم غفلت میں تھے نا۔ کتنے وقت، کتنے دن اور کتنے رات ہم نے گزار دیے کہ جب ہمیں دین کی محفلوں کی طرف بلایا جا رہا تھا، ہم کیا کہتے تھے کہ نہیں ابھی تو ٹائم نہیں ہے، ابھی تو چھٹیاں ہوں گی تو میں جوائن کروں گی، چھٹی کے دن میں جوائن کروں گی، ابھی تو آج میرے یہ کام ہے، ابھی تو آج گھر میں تو میرے وہ ٹائم بہت کام ہوتے ہیں، میں نہیں کلاس جوائن کر سکتی، میں نمازوں کو ہم دیر کرتے ہیں، نماز کب پڑھتے ہیں؟ اتنا کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی، اتنی روٹیاں پکا لوں پھر نماز پڑھ لوں گی، اتنی گھر کی صفائیاں کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گی۔ ہم اللہ کے پاس جانے میں ہم نے کتنی دیر لگائی، کبھی سوچا آپ نے؟ ضرور سوچئے گا کہ اللہ ہم کتنی دیر لگا دی ہم نے آپ کے پاس آنے میں، اور جب ہم آئے ہیں تو ہمارے پاس پتہ نہیں کتنا وقت بچا ہوا ہے، کہ ہماری موت کتنی قریب ہے ہمیں نہیں پتا کہ سال بھی رہ گیا یا نہیں، 1 مہینہ رہ گیا یا نہیں، ایک لمحہ رہ گیا یا نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا۔ سال پہ سال آ رہے ہیں اور ہم خوشیاں منا رہے ہیں، کبھی ہیپی نیو ایئر کے الفاظوں میں خوشیاں منا رہے ہیں، کبھی ہیپی برتھ ڈے کے الفاظوں میں ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔
ہمیں تو خوشیاں منانے کا بہانہ چاہیے نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خوشیاں منانے کے بہانے ہونا چاہیے، بس انجوائے کرو، لائف ہے نا ایک بار ملی ہے، اس کو انجوائے کرو. تو لائف ایک بار ملی ہے، یہ امتحان کے طور پر ملی ہے. انجوائے تو ہم جنتوں میں کریں گے نا. مومن بندہ دنیا میں انجوائے نہیں کرتا. مومن کے لیے تو دنیا کیا ہے؟ ایک قید خانہ ہے. کتنی تکلیفوں سے، مشکلوں سے، مشقت سے یہاں سے گزرے گا، تب کہیں اس کو جو کبھی نہ ختم ہونے والی جو زندگی ہے نا وہاں پر، وہ اس کو ملے گی انجوائے کے لیے. وہاں پر کریں گے ہم پارٹیاں، وہاں پر ہم بیٹھیں گے، انجوائے کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، اور اچھے اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھے اچھے کنگن پہنیں گے، ہنسیں گے، خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے اپنے اپنوں سے، اپنی فیملی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی خوشخبری دے گی کہ تمہیں تمہاری فیملیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں جگہ دینے والا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ کی تیری اللہ تیری تعریف جتنی کی جائے کم ہے. بس ہم نے ہی دیر کر دی تیری طرف آنے میں، یہی ہمارا قصور تھا کہ ہم نے تیری طرف آنے میں دیر کر دی. اللہ اب ہم سے تیری دعا ہے ہماری، اللہ تیرے سے ہم یہ دعا کرتے کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ ہمارا تیرے ذکر میں گزر جائے، تاکہ جو بچے ہیں لمحے ہم اس کو غفلت میں نہ گزارے. ہم نے ایک لمبا ٹائم غفلت میں گزار دیا. یا ارحم الراحمین، ہم نے اتنا لمبا، یا الہ العالمین، اتنا لمبا ٹائم ہم غفلت میں گزار کے آ چکے. ہم کیا کر رہے تھے؟ کہاں ہم نے ٹائم گزار دیا؟ دیکھیے تو صحیح، 40 سال پیچھے چھوڑ کر آ گئے، 50 سال، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں. اللہ اکبر، یہ جملہ کیسا ڈرانے والا ہے. کنت فی غفلت من ھذا، کہ تو غفلت میں رہا آج، اور ہم نے آج تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. جب اس نے اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا، جب اس کے سارے پردے ہٹ گئے، اب وہ کہاں جائے؟ کوئی اپنا نہیں ہے اس کا، کوئی اس کا سہارا دینے والا نہیں، نہ ماں باپ، نہ بچے، نہ بہن بھائی، نہ وہ دوست جن کے دم بھرتا تھا، وہ اپنے جن کے بڑے دم بھرتا تھا، وہ کوئی اس کا ساتھ نہیں دینے والا. اس کی موت سے اس کو کوئی بچانے والا نہیں. کتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے اس کے گھر والے اس کے پیسوں والے ہیں، لیکن وہ اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ہے اس کا پردہ جو اٹھ گیا نا. آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا اس کا اعمال نامہ میرے پاس تیار موجود ہے. اللہ اکبر، کہ انسان جب دیکھے گا اس کے غیب کے پردے سارے اٹھا لیے جائیں گے. آپ دیکھیں کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب ہمارے سامنے فرشتے آ کر کھڑے ہو جائیں گے. وہ سوچئے تو صحیح کہ وہ وقت کتنا خطرناک ہوگا کہ ایک ایسی مخلوق جن کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں زندگی میں، وہ مخلوق ہمارے سامنے کھڑی ہوگی. پہلے تو ڈرنے کی بات وہیں سے شروع ہو گئی کہ ایک انسان اپنے اپنوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر پردے پڑ گئے، اور اس کو ایک ایسی مخلوق نظر آ گئی جو فرشتے ہیں. اور وہ تو نیک لوگوں کے لیے تو فرشتے بڑے خوبصورت شکلوں میں آئیں گے، لیکن برے لوگوں کے لیے فرشتے انتہائی خطرناک شکلوں میں فرشتے آئیں گے، اور مار رہے ہوں گے، پیٹ رہے ہوں گے، ان کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے، اور اس طریقے سے اس کو ڈانٹ رہے ہوں گے، ڈانٹ ڈانٹ کے ذلیل کر کے، رسوا کر کے اس کو لے کر جا رہے ہوں گے. اللہ اکبر، کتنا برا وقت ہوگا. اس وقت کے بارے میں بھی سوچا کریں. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ اب میری بچی کی پڑھائی، میری بچی کی شادی، بیٹے کی جاب، بیٹے کا ٹیوشن، بیٹی کا اسکول، پڑھائیاں بچوں کی، اچھی یونیورسٹیاں، یہی ہماری سوچ ہے. آج کیا پکانا ہے، کہاں جانا ہے، کون سا ڈریس پہننا ہے، دعوت میں جانا ہے تو کون سا ڈریس پہننا ہے، اس دعوت میں کیا خریدنا ہے، گھر کی دعوت ہے تو کیسے خریدنا ہے، کون سا برانڈ کا ڈریس لینا ہے، کیسے اس کو سلانا ہے. یہی ہماری سوچ، یہیں تک ہماری سوچ سیمت ہے. بس ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ قیامت کا وقت کیسا ہوگا، میری موت کا وقت کیسا ہوگا، فرشتے میرے پاس کس حال میں آئیں گے، میں اللہ کے سامنے کس حال میں جاؤں گی، میرے بیگ میں نے کیا رکھا ہے جو لے کر جانے والا بیگ ہے. یہ تو ہم نے کبھی نہیں سوچا، بلکہ ہم مگن رہے اپنی دنیا کی ٹینشنز میں. اب ہر انسان سوچے کہ میرے پاس کون کون سی ٹینشنز ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بھی یہ نہیں سوچتا موت کے بارے میں. بہت سارے نیک بہنیں ایسی بھی ہوں گی جو ہر وقت موت کو یاد رکھتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں نا جو دنیا کی ٹینشنوں میں، انزائٹی، ڈپریشن، کیا وجہ سے
بچوں کی طرف سے پریشان ہے، شوہر کی طرف سے پریشان ہے، معاشی پریشانیاں ہیں اور قرضے ادا نہیں ہو رہے ہیں، گھر والے پریشان کر رہے ہیں، سسرال والوں کی طرف سے پریشان ہے، یہی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے، دن اسی میں گزر رہا ہے، رات اسی میں گزر رہی ہے، اور فلاں نے ایسے بول دیا، اور فلاں نے میرے طرف منہ دیکھا، اس نے مجھے دیکھ کر انجان مار دیا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے مجھ سے ملاقات نہیں کی۔ یہی ہمارے دکھ ہے، بس یہی ہمارے غم ہے، دنیا کے غم ہمارے یہی ہے۔ بچوں کو اچھا اسکول مل جائے، بچوں کو اچھا کالج مل جائے، بچے کی اچھی جاب مل جائے، بچوں کی اچھی جگہ شادیاں ہو جائے، یہی ہمارے ٹینشنز ہے نا۔ سوچئے تو صحیح، چھوٹی چھوٹی ٹینشنز کو ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، فوراً اس کو فون کر دیا، اس کو بتا دیا، یہ ٹینشن وہ ٹینشن۔ موت جب ہمارے سامنے آ جائے گی تو کیا ہم کسی کو فون کر کے بتا سکیں گے کہ میرے پاس موت کھڑی ہے، موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے؟ اللہ اکبر! جب ملک الموت ہمارے سامنے آ جائے گے، فون ہمارے بازو ہوگا، لیکن ہم کسی کو یہ انفارم نہیں کر سکیں گے کہ موت کا فرشتہ میرے پاس آ گیا۔ اللہ تو ہم پر رحم فرمانا اس وقت، اللہ تو ہم پر اپنی خاص رحمت نازل کر دینا اس وقت، اللہ ہمیں خوشخبریاں سنا دینا، ہمارے منہ سے کلمہ طیبہ جاری کر دینا، اللہ ہمارے ایسے اعمال کروا دے، اللہ ایسے اعمال ہمارے دنیا بھر میں، دنیا جتنے ہماری زندگی بچی ہے، اللہ اتنی زندگی کو اتنا زیادہ اعمال سے بھر دے، نیک اعمال سے بھر دے کہ ہمیں کم نہ پڑے، اللہ ایک نیکی کم نہ پڑے ہمیں، تیرے پاس آئے تو شرمندہ نہ ہو، اللہ عزت کے ساتھ تیرے پاس آئے۔ سائق اور شہید دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا، ہر سرکش کافر کو جہنم میں پھینک دو، القیا فی جہنم کل کفار عنید۔ اللہ اکبر! اللہ ہم پر نہ یہ بات لاگو کر دینا، اللہ ہمارے پاس بھی گناہ ہے، اللہ تو انہیں نیکیوں میں بدل دینا، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے والا ہے، اللہ تو ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دینا۔ کافر کو جہنم میں پھینک دینے کے لیے کہا جائے گا، اور جو مال میں بخل کرنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے اور شک میں پڑا ہوا تھا، جس نے اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں بنایا تھا اور الہ بھی بنا رکھا تھا، لہٰذا اسے سخت عذاب میں پھینک دو۔ اور اس کا ساتھی عرض کرے گا، اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا تھا۔ اب یہ کون کہے گا؟ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ۔ کون سا قرین ہے یہ؟ شیطان۔ شیطان جو ہمارے ساتھ قرین لگا ہوا ہے نا، انسان سوچے گا کہ اس نے مجھے بہکایا، تو شیطان کیا کہے گا اس دن کہ اللہ میں نے اس کو نہیں کیا، میں نے اس کو نہیں گمراہ کیا، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، یہ تو خود ہی گمراہی میں پڑا تھا، ولیکن کانا فی دلال بعید، کہ یہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا، اللہ میں نے تو اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا۔ کہ شیطان دیکھیے کیا کرتا ہے، صرف وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے دلوں میں، اور ہم اس وسوسوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اندھا دھن چل پڑتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ شیطان نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں وہاں گناہوں کی طرف لے کر گیا؟ نہیں نا، بلکہ شیطان نے تو صرف ایک وسوسہ ڈالا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھیے یہ شیطان کیا انکار کرے گا کہ میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے یہاں جھگڑا مت کرو، میں تمہیں پہلے اس وعید سے، اس ڈراوے کی خبر دے چکا ہوں، میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور میرے اپنے بندوں کے لیے ظالم بھی نہیں۔ اس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ اللہ اکبر! یہ الفاظ بھی دیکھیے، یوم نقول لجہنم حل امتلاتی وتقول حل من مزید۔ کیا کہے گی جہنم؟ حل امتلاتی۔ اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے جہنم سے، کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ کیا کہے گی؟ اور بھی ہے تو لاؤ اور ڈالو میرے اندر۔ یہ والا سیم سینٹنس سورہ سجدہ میں بھی آیا تھا، میں آپ کو بتانا بھول گئی وہ ٹائم پر، یہاں پر بھی وہی سیم سینٹنس آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حلیم تلاتی، کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی حل من مزید، کہ اور بھی ہے، اور بھی ہے تو اور لاؤ اور ڈالو۔ یہاں پر جنت اور دوزخ کا بھی مکالمہ ہو رہا ہے، دیکھیے، اور ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید۔
اور جنت کو پرہیزگاروں کے قریب کر دیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی متقین میں شامل کر دے، اللہ ہمیں بھی جنت کے قریب کر دینا اس وقت. اور وہ کچھ دور نہیں ہوگی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. اور ہر رجوع کرنے والے اور نگہداشت کرنے والے کے لیے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا. کس لیے ہے؟ کن کے لیے یہ ایوارڈ ریوارڈز؟ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. کیسا دل لے کر حاضر ہوا یہ؟ رجوع کرنے والا دل. اللہ اکبر. رجوع کرنے والا دل ہے کیا ہمارے پاس؟ ذرا چیک تو کریں، ٹٹولیں تو صحیح اپنے دلوں کو کہ کیا ایسا دل ہمارے پاس بھی ہے، یا ہمارا دل صرف کینوں سے، کپٹ سے، بیکار باتوں سے، یہی ساری چیزوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قلب منیب عطا کر. اللہ ہم بھی تیرے پاس قلب منیب لے کر آنا چاہتے ہیں. اللہ ہم تجھ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم قلب منیب لے کر تیرے پاس آئیں. اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کیا کریں. اللہ ہمیں بھی قلب منیب، اللہ قلب سلیم عطا کر، قلب منیب عطا کر. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود. اب یہ ہمیشگی والا دن ہے. یہ کیسا دن ہے؟ اب اس میں جب داخل ہو جاؤ گے تو یہاں پر سے پھر کبھی نہیں نکلنا ہوگا. وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی ان کے لیے موجود ہے. اللہ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. اور بھی ہے، جتنی چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں نا، یہ تو تھوڑی سی ہیں، وہاں پر اور بھی ملے گا، اور بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ساری چیزیں چھپا کر رکھی، سرپرائز ہے وہ. کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے وہاں پر، ہم تو امیجنیشن بھی نہیں کر سکتے نا. ہماری تو امیجنیشن کی ایک سطح بھی بہت چھوٹی سی ہے. ہم اتنا اونچا اڑیں گے، اڑ اڑ کے تھوڑا سا یہ ہریالی، وہ باغ، وہ ہیرے جواہرات، وہ کنگن، وہ بستر، وہ پلنگ. ہماری امیجنیشن بہت تھوڑی سی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بیونڈ رکھا ہے. مزید لدینا مزید بہت ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی جو یہاں پر بیان نہیں کی جا رہی ہیں، اور انہیں یہ ساری چیزیں ملیں گی، اور وہ ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی ان کے لیے موجود ہے. اور ہم نے ان سے پہلے کئی قومیں ہلاک کر چکے جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں. جب عذاب آیا تو انہوں نے ملک کا کونا کونا چھان مارا کہ انہیں کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملی. اس تاریخ میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو دل رکھتا ہو اور حضور قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر بات سنے. ان فی ذالک لذکرا. کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن کان لہ قلب. جو اچھے سچے دل کے ساتھ حاضر ہوا نا اللہ کے سامنے، اس کے لیے نصیحت. اب دیکھیے کہ کچھ لوگ آتے ہی نہیں ہیں، اور آ گئے بھی تو پھر جان پہ سٹ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ان کو کوئی سننا نہیں ہے، ان کو کوئی سمجھنا نہیں ہے، ان کے دلوں تک کوئی بات نہیں پہنچتی. سن تو رہے ہیں لیکن ان کے دلوں تک بات نہیں سمجھتی. او القسم وہو شہید. کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے ہیں کہ حضور قلب کے ساتھ، اچھے سچے دل کے ساتھ متوجہ ہو کر بات سنتے ہیں. کیسا سننا بھی دیکھیے کیسا کہ انسان ایک سنتا ہے کہ چلیے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، آپ ان کو کہیں گے پانی لا کر دو، وہ سن رہے ہیں لیکن ان کو ریپلائی نہیں کر رہے آپ کو، وہ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. آپ 3 بار 2 بار گئے بیٹا مجھے پانی لا کر دو، سن تو رہے ہیں لیکن ان کے دلوں پر وہ بات نہیں جا رہی نا کہ وہ اس کو عمل کریں. تو کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو قلب سلیم کے ساتھ، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کان لہ قلب او القسم، کہ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ دل سے متوجہ ہو کر سن رہے ہیں بات کو، غور سے سن رہے ہیں کہ ان کے دلوں پر اثر کر رہی ہے. چیک کریے اپنے دلوں پر، کتنی میرے دلوں پر بات اثر کی ہے. آج کون کون سی بات میرے دلوں پر اثر کری. ہر دن ہر روز میں جب قرآن سنتی ہوں کتنی باتیں میرے دلوں پر اثر کرتی ہیں. کیا اثر نہیں کرتی ہیں؟ کیا میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا کہ نہ مجھے رونا آئے، نہ مجھے ہنسی آئے، نہ مجھے خوشی محسوس ہو؟ تو اس کا مطلب پھر دل سخت ہو گئے. اور اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں نا اتنی ساری باتیں سن کر، اپنا ریئلائزیشن کسی نے کر لیا یہاں بیٹھے بیٹھے، اپنے دلوں کو ٹٹول لیا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ خوش قسمت ہیں. ذکرا لمن کان لہ قلب. ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو سچے دل سے حاضر ہے، اور جو بات انہیں سنائی جا رہی ہے اس کو سن رہے ہیں، گواہ ہے اس کو، وہ سن رہے ہیں اس بات کو.
ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں تھکاوٹ محسوس نہ ہوئی۔ اب یہ یہود اور نصارہ کا اللہ تعالیٰ پر کیا الزام تھا کہ 7ویں دن اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ یہ یہود اور نصارہ کا اللہ تعالیٰ پر من گھڑت الزام ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے تھکاوٹ نہیں محسوس کی۔ اے نبی، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب اور غروب سے پہلے تسبیح کیجئے۔ یہاں پر دیکھیے کہ 5 نمازوں کے اوقات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر بھی کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے کہ جب انسان دین پر چلتا ہے نا تو اس کو بہت تانے سننا پڑتا ہے، نبی کو سننا پڑے، اگر ہمیں کوئی کہہ رہا ہے تو ہم کیا ہوا سن لیں گے، تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تلقین کر رہے ہیں کہ صبر کیجئے اور اپنے پروردگار کی ہم کے ساتھ طلوع آفتاب اور غروب سے پہلے تسبیح کیجئے اور رات کو اور سجدے کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اور توجہ سے سنیے کہ دیکھیے یہاں پر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے پروردگار کی حمد سے مراد فرض نمازیں ہیں۔ غروب یہاں پر فجر کی یعنی کہ اس روایت سے معلوم بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 نمازوں کی فرضیت سے پہلے صرف 3 ہی نمازیں تھیں، فجر کی نماز، عصر کی نماز اور تہجد کی نماز۔ پھر بعد میں جب نماز فرض ہو گئی تو یہاں پہ ان کے نزدیک طلوع آفتاب سے پہلے سے مراد فجر کی نماز ہے اور غروب آفتاب سے پہلے ظہر اور عصر کی نمازیں، اور رات کی نمازوں سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ اور پھر نمازوں کے بعد نوافل ہے، ذکر و اذکار ہے۔ اس کے بھی مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کہ ہر نماز کے بعد کچھ سنتیں ہیں، کچھ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب یہ نہیں کہ بس ہم فرضوں پر ہی اکتفا کر لیں، بلکہ ہم جب اپنی نیکیاں بڑھانا چاہتے ہیں نا تو ہم یہ سوچیں کہ اور میں کیا کیا نیکی کروں، کون کون سے اور سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ جب وضو کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے تھے، جب مسجدوں میں داخل ہوتے تو تحیۃ المسجد پڑھتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے تہجد کا سب کو پتہ ہے، اشراق کا بہت ساری بہنوں کو نہیں پتا کہ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، یہ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اشراق کی نماز، فجر کی نماز جب سن رائز ہوتا ہے اس کے 15-20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس کا اجر ہم سب کو پتا ہے کہ 1 عمرے کے برابر اس کا اجر ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر چاشت کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس طریقے سے انسان جب نیکیاں سمیٹنا چاہے نا تو وہ بہت ساری نیکیاں سمیٹ سکتا ہے۔ پھر اذکار ہے، مارننگ اذکار ہے، ایوننگ اذکار ہے، پھر تہجد کی نماز ہے۔ پھر دیکھیے کہ تہجد کے لیے کوئی اذان نہیں دی جاتی، کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں بلایا، لیکن جب ہم خود سے اٹھتے ہیں نا ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ ہم تیری رضا کے لیے اٹھے ہیں۔ اللہ کیا تو ہم سے راضی ہو گیا؟ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم صرف تیرے لیے اٹھے۔ اب دیکھیے کہ کوئی آپ کو نہیں مارے گا، آپ نے اشراق نہیں پڑھی، آپ نے تحیۃ الوضو نہیں پڑھی، آپ نے سنتیں نہیں پڑھی، آپ نے نفل نہیں پڑھی، آپ کو کوئی نہیں ڈانٹے گا، کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں نا آپ کو خوشی محسوس ہوگی کہ میں نے ایکسٹرا کام کیا۔ آپ دیکھیے کہ اسکول میں آپ کو کام دیا جاتا ہے، آپ اس کو ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے، آپ پروجیکٹ لکھ کر لے کر چلے گئے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ پروجیکٹ کو سجا کے، سنوار کے، کلر پینس استعمال کر کے، ہائی لائٹس کر کے، سائڈ میں حاشیے میں ڈیزائن بنا کر اس طریقے سے پیش کرتے ہیں نا تاکہ ٹیچر خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہم اپنی عبادتوں کو ایسے پیش کریں، ایکسٹرا اور میں کیا کروں؟ نوافل، نفل سے کیا ہے؟ ایک ایکسٹرا، اس کا مطلب ہے ایکسٹرا چیزیں ہم اور کیا کر سکتے، تہجد پڑھیں گے یا ایکسٹرا نوافل ہم پڑھیں گے، سنتیں پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کیا فرض پڑھیں گے تو کافی ہو جائے گا؟ ہاں کافی تو ہو جائے گا، لیکن جو زیادہ دوڑنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ سنتیں بھی پڑھ لے، وہ نفل بھی پڑھ لے، وہ اذکار بھی پڑھ لے، نماز کے بعد کے اذکار پڑھ لے، مارننگ ایوننگ کے اذکار پڑھ لے، تہجد کے اذکار پڑھ لے، دعائیں کر لے، اذان اور اقامت کے بیچ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، دعائیں کر لے۔ یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر انسان سوچے کہ میں اور کیا کیا کروں، کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیونکہ میں نے غفلت میں بہت ٹائم گزار دیا نا، اب میرے پاس اتنا کم ٹائم ہے، مجھے اس میں بھرپائی کرنی، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، کم وقت میں زیادہ کام۔ اس دن سب لوگ زوردار آواز کو ٹھیک ٹھیک سن لیں گے، یعنی کہ قیامت کے دن جب ایک پکارنے والا، جس دن پکارنے والا قریب ہی سے پکارے گا،
اس دن سب لوگ اس زوردار آواز کو ٹھیک ٹھیک سن لیں گے. یوم یسمعون الصیحہ، صیحہ کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کے دن کو. تو یہ زمین سے دوبارہ نکلنے کا دن ہوگا. ذالک یوم الخروج، یوم الخروج بھی کیا ہے؟ قیامت کا دن. بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کا لوٹ کر جانا ہے. جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے. یہ اس طرح جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. ذالک حشر علینا یسیر، جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں. آپ ان پر زبردستی تو کر نہیں سکتے، لہٰذا اس قرآن کے ذریعے ہر شخص کو نصیحت کیجیے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے. یہ قرآن نصیحت کس کے لیے ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. سورہ زاریات. چلیے تبسم پڑھیے سورہ زاریات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زاریات. قسم ہے بکھیرنے والوں کی جو اڑا کر بکھیر دیتی ہے، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہے، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہے. یہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. آسمان کی قسم جس میں راستے ہیں کہ اے مکہ والو تم قسم قسم کے خیالات میں مبتلا ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جاتا ہے. قیاس آرائی کرنے والے تو مارے جائیں. جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا. اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا. اپنی شرارت کا مزہ وہ چکھنے والے ہیں. یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی کیا کرتے تھے. بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں سے لطف اندوز ہوگے. وہ خوش رہے ہوں گے. ان کا رب ان کو ہر وہ چیز دے رہا ہوگا. بلا شبہ اس سے پہلے وہ نیکیاں کرتے رہے. وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں وہ اپنے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرتے تھے. ایک اور منٹ ان کے رکیے. اب یہاں پر دیکھیے کہ وہی ساری چیزیں آ رہی ہیں جو ہم نے بھی پیچھے پڑھی ہیں. تو یہاں پر بھی محسنین کی صفات بتائی جا رہی ہے. ذالکا محسنین، قبل ذالکا محسنین، یہ محسنین تھے نا. کیسے تھے یہ؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ کیسے رات کو تھوڑا سا سوتے تھے، بس سو رہے. کچھ لوگوں کا اتنا زیادہ سونا ہے کہ ان کی زندگی سونے میں ہی ختم ہو رہی ہے، کہ ہم کتنا بھی ان کو سمجھاؤ کہ یہ دیکھو زندگی ہماری ختم ہو رہی ہے، ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. تو یہاں پر نیک لوگوں کی کیا کوالٹی ہے؟ قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سویا کرتے ہیں. ایسے سوئے نہیں سوئے تو تہجد کے لیے اٹھ گئے. اب کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں میں تو اتنا لیٹ سوئی ہوں تو میں تہجد کو کیسے اٹھوں گی. اپنے مائنڈ کو پہلے سے پریپئر کریں. بھلے ہی آپ کتنے بھی دیر کو سوئیں لیکن آپ تہجد کے لیے اپنے مائنڈ کو پریپئر کر کے سوئیں. آپ دیکھیں کہ آپ فریش حالت میں اٹھیں گے. آپ کے دماغ کو آپ الارم لگا دیجئے کہ مجھے اٹھنا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا دماغ آپ کو خود اٹھا دے گا. آپ کو بنا الارم کے آپ کو یہ پریکٹیکل کر کے دیکھیے. اور اگر آپ نے کسی رات یہ سوچ لیا نا کہ نہیں آج تو میری تہجد نہیں ہو پائے گی، کبھی ہوتا ہے یہ خیال آتا ہے انسان کو کہ نہیں آج میرے سر میں درد ہے، نہیں آج تو مجھے بہت لیٹ ہو گیا، آج میں بہت تھک گئی ہوں، آج میری تہجد نہیں ہو پائے گی. تو اگر ایسا خیال آئے نا تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کی طرف سے، اس خیال کو جھٹک دیجئے. اگر ایسا خیال آیا آپ سوچ لیجئے اس دن آپ کی بالکل نیند نہیں ہوشار ہوگی. آپ اس دن پہلے یہ سوچ کے سوئیں گے نا تو پھر آپ کبھی تہجد نہیں ہوگی. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ نہیں چاہے کچھ بھی ہو جاؤ میں تہجد پڑھ کے سوؤں گی یا پہ اٹھ کے پڑھوں گی. اگر آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے نا تو کسی دن پڑھ کے سو جایا کریں. اگر آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ آج آنکھ نہیں کھلے گی، لیکن اگر پھر کبھی کبھی انسان بیمار ہوتا ہے تہجد کو نہیں اٹھ پاتا تو اللہ تعالیٰ کا اجر دیکھیے کہ اس کو اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا وہ روز پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر. تو یہاں پر نیک لوگوں کی، محسنین کی صفات، رات کو جاگنا. یا اب یہاں پر ہمارے پاس نیو جنریشن کس لیے جاگ رہی ہے؟ موبائل میں، انسٹاگرام، فیس بک، ویڈیوز، سیریلز، یہی چیزوں میں جاگ رہی ہے ہماری نسلیں. یہاں پر اللہ والوں کی کیا کوالٹی ہے کہ وہ جب جاگتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت اور ذکر میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. تو ما یہجعون کا کیا مطلب ہے کہ یہ غفلت کی نیند نہیں سوتے. یہ گھوڑے بیچ کے نہیں سو جاتے کہ کس کو اٹھایا جائے. کبھی کبھی تو لوگ فجر کو بھی نہیں اٹھتے، اتنا تھک کے سوتے ہیں رات بھر جاگ کر کہ فجر کو بھی نہیں اٹھتے.
تو ان کے دلوں میں خوف ہی نہیں ہے نا کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، کیا ہمارے پاس نیکیاں لے کر جائیں گے کہ ہم مار پیٹ کر مسلمان بنائے گئے تھے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر کسی کو زبردستی نماز پڑھایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مار پیٹ کر مسلمان بنایا جا رہا ہے، وہ صرف مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے بس، اور کچھ نہیں اس سے زیادہ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے ہیں کہ ایک استغفار وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت مغفرت طلب کرتے ہیں، کہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، دیکھو ہم تہجد میں اٹھ گئے، بلکہ اٹھ کے رو رو کے کئی نیک لوگوں کو آپ دیکھیں گے اتنی نیکیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ تہجد میں اٹھتے ہیں نہ روتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں۔ ایک نیک انسان، سچا اور پکا مومن وہی ہے جو اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روئے، اور اسپیشلی تہجد کے وقت، تہجد کے وقت کا رونا، ایک ایک آنسو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ دوزخ کے جہنم کی اتنی بڑی آگ کو بچانے کے لیے کافی ہے۔ ایک آنسو صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈر سے نکلا ہوا ایک آنسو دوزخ کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے مالوں میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہے۔ یہ یہاں پر محسنین کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ ایک تو استغفار کرتے ہیں، اور بس گھوڑے بیچ کر سونا ان کو نہیں پسند کہ دن رات سو رہے ہیں، دن میں بھی سو رہے ہیں، رات میں بھی سو رہے ہیں۔ بس انسان بڑا خوش ہوتا ہے نا کہ آج میری اچھی نیند ہوئی، آج میں بہت سوئی، مجھے ایسا سونا ہے، اکثر یہ بات ہوتا ہے نا کہ، لیکن یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں رات کو بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، صبح کو بھی عبادت میں، اپنے آپ کو ذکر میں ہمیشہ مصروف رکھتے ہیں۔ پڑھیے آگے۔ آیت 19، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہے، اور خدا تمہارے نفس میں بھی، اور کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور تمہاری روزی اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کی مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو۔ کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ مہمان ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، تو انہوں نے جواباً سلام کہا۔ وہ لوگ جانے پہچانے نہ تھے، تو ابراہیم نے اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لے آیا اور ان کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دیا۔ کہا، آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تو ابراہیم کے دل میں ان سے خوف زدہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکی کی خوشخبری سنائی۔ تو ابراہیم کی بیوی نے کہا کہ ایک تو میں بانجھ اور پھر بڑھیا۔ مہمانوں نے کہا، ہاں، آپ کے رب نے یوں ہی کہا ہے، بلا شبہ اللہ تو بڑی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ابراہیم نے کہا، اے فرشتوں، تمہارا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے جن پر حد سے آگے بڑھ جانے والوں کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ تو وہاں جو مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا، اور ہم نے اس میں سے ایک گھر کے سوا مسلمان اور کوئی گھر نہ پایا، اور اس واقعے میں ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ کے واقعے میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا تو اس فرعون نے اپنی قوت سے گھمنڈ میں منہ موڑا اور کہا کہ یہ تو جادوگر ہے یا پھر دیوانہ۔ ہم نے ان کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور ان کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ کام ہی ملامت کا کرتے تھے۔ اور عاد کے واقعے میں بھی عبرت ہے کہ جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ ہوا جس پر چلتی تھی اس کو گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی تھی۔ اور قوم سمود کے واقعے میں بھی عبرت ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک تم فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے رہ گئے، تو پھر وہ نہ کھڑے ہی ہو سکتے اور نہ ہی ان میں مقابلے کی سخت تھی۔ اور ان سے پہلے ہم قوم نوح کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا، اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا۔ دیکھو ہم دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت پاؤ۔ تم تو اللہ کی طرف بھاگ چلو، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا، میں اس کی طرف سے تم کو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کو انہوں نے نہ جادوگر یا دیوانہ نہ کہا ہو۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں کہ
کہ یہ شریر لوگ ہیں، تو ایسے لوگ سے توجہ ہٹا لیجئے، تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی۔ اور آپ نصیحت کرتے رہے، کیونکہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو تو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں ان سے رزق کا طالب نہیں ہوں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائے۔ اللہ خود ہی سب کو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے اور قدرت والا ہے۔ بلا شبہ ظالموں کے لیے عذاب کا وقت مقرر ہے، جیسا کہ ان کے ساتھیوں کے لیے مقرر تھا۔ تم مجھ سے جلدی طلب نہ کرنا۔ جس دن کا وعدہ ان کافروں سے کیا جاتا ہے، اس سے ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ٹھیک ہے، بس یہاں پر بس کر دیں انشاءاللہ، سورہ زاریات پہ ختم کر دیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔